خروج دجال وہ موضوع ہے جس پر حدیثوں اور روایتوں کی بھرمار ہے۔ ہر امت کے نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ کو دجال کے آنے کی خبر دی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اس حدیث کا ذکر کریں گے جس کو حدیث جساسہ کہتے ہیں، جس کے مطابق صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دجال سے ملاقات کی تھی اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تعویل کی اور ایک طویل خطبہ دیا۔ فاطمہ بنت قیس روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر رسول پر تشریف لے آئے اور فرمایا، ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ کے غضب سے ڈرانے کے لیے نہیں جمع کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھا، بس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس دجال کی اس خبر کے بارے میں تھی جو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں۔ حضرت تمیم داری کی دجال سے ملاقات۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا، مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور سمندر میں دیگر کشتیاں ڈولتی جاتی۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ تھک ہار کر ملا نے بھی چپو چھوڑ دیے اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یقین ہو چکا تھا کہ موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت میں جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اس مصیبت میں مسافروں کو 30 دن ہو چکے تھے۔ پھر اچانک 30 دنوں کی اس صورتحال کے بعد ہولے بڑھ کے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو اب امید کی ایک کرن نظر آنے لگی۔ ملا نے جلد از جلد وہاں تک پہنچنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی گئی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقع کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور نہیں دیکھا۔ اب اس پراسرار جزیرے پر اس کو دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ یہ کیا بلا ہے؟ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے وہ جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کر رہے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل تک پہنچ گیا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیرا ہوا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو
ایک بڑے دروازے سے گزرنے کے لیے کہا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قد اور اتنے زیادہ رعب والا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تم جان ہی لو گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ان سے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا، ہم عرب قبائل لخم اور جزام کے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ، اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا، خبردار، ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا۔ پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا تبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافروں نے پوچھا، میں یہی پوچھتا ہوں کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اچھا مجھے ذرا امیوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا۔ جواب ملا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، اور پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور مجھ سے لڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ داستان ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم نے بتائی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے، اور وہ صحابی یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔